اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوہکم وأیدیکم ان اللہ کان عفوا غفورا، یعنی اے ایمان والو، نشے کی حالت میں نماز کے پاس نہ جاؤ جب تک سمجھ نہ لگو وہ بات جو تم کہو، اور ناپاکی کی حالت میں نماز کے قریب جاؤ حتیٰ کہ تم غسل کر لو، سوائے اس کے کہ تم حالت سفر میں ہو تو تم تیمم کر لو، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے آیا ہو یا تم نے عورتوں سے ہم بستری کی ہو اور پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی سے تیمم کرو تو اپنے منہ اور ہاتھوں کا مسح کر لیا کرو، بے شک اللہ معاف کرنے والا بخشنے والا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ شان نزول حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے کچھ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی دعوت کی جس میں کھانے کے بعد شراب پیش کی گئی۔ بعض حضرات نے شراب پی لی کیونکہ اس وقت تک شراب حرام نہ ہوئی تھی۔ پھر مغرب کی نماز پڑھی، امام نے نشے کی حالت میں سورہ کافرون کی تلاوت کی اور کلمہ لا چھوڑ گئے جس سے نہ کی جگہ ہاں کا معنی بن گیا، اسے معنی غلط ہو گئے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور انہیں نشے کی حالت میں نماز پڑھنے سے منع فرما دیا گیا۔ چنانچہ مسلمانوں نے نماز کے اوقات میں شراب ترک کر دی۔ اس کے بعد سورہ مائدہ میں شراب کو بالکل حرام کر دیا گیا۔ مذکورہ واقعے سے معلوم ہوا کہ اگر نشے کی حالت میں کوئی شخص کفر یا کلمہ بول دے تو وہ کافر نہیں ہوتا، کیونکہ قل یا ایھا الکافرون میں دونوں جگہ لا کا ترک کفر ہے، کیونکہ اس سے معنی بنے گا کہ اے کافرو، جن بتوں کی تم عبادت کرتے ہو ان کی بھی عبادت کرتا ہوں، ان کی میں بھی عبادت کرتا ہوں، اور یہ کلمہ یقیناً کفریہ ہے، لیکن چونکہ یہاں نشے کی حالت تھی اس لیے تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس پر کفر کا حکم نہ فرمایا، بلکہ قرآن پاک میں ان کو یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب فرمایا۔ ولا جنبا، اور حالت جنابت میں آیت میں پہلا حکم تھا کہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ۔ دوسرا حکم یہ دیا گیا کہ جب تم جنابت کی حالت میں ہو تو جب تک غسل نہ کر لو تب تک نماز کے قریب نہ جاؤ، یعنی پہلے غسل کرنا فرض ہے۔ ہاں اگر سفر کی حالت میں ہو اور پانی نہ ملے تو تیمم کر کے نماز پڑھ لو۔ یہاں سفر کی قید اس لیے ہے کہ پانی نہ ملنا اکثر سفر ہی میں ہوتا ہے، ورنہ نہ تو سفر میں تیمم کی کلی اجازت ہے اور نہ تیمم کی اجازت سفر کے ساتھ خاص ہے، یعنی اگر سفر میں پانی میسر ہو تو تیمم کی اجازت نہ ہوگی، اور یوں ہی اگر سفر کی حالت نہیں لیکن بیماری وغیرہ ہے جس میں پانی کا استعمال نقصان دہ ہو تو تیمم کی اجازت ہے۔ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اور اگر تم بیمار ہو۔ آیت میں تیسری بات جو ارشاد فرمائی گئی اس میں تیمم کے حکم میں تفصیل بیان کر دی گئی، جس میں یہ بھی داخل ہے کہ تیمم کی اجازت جس طرح بے غسل ہونے کی صورت میں ہے اسی طرح بے وضو ہونے کی صورت میں ہے۔ چنانچہ فرمایا گیا کہ اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو اور تمہیں وضو یا غسل کی حاجت ہے، یا تم بیت الخلاء سے قضاء حاجت سے فارغ ہو کر آؤ اور تمہیں وضو کی حاجت ہو، یا تم نے عورتوں سے ہم بستری کی ہو اور تم پر غسل فرض ہو گیا ہو، تو ان تمام صورتوں میں اگر تم پانی کے استعمال پر قادر نہ ہو، خواہ پانی موجود نہ ہونے کے باعث یا دور ہونے کے سبب اس کے حاصل کرنے کا سامان نہ ہونے کے سبب، یا سانپ، درندہ، دشمن وغیرہ کے ڈر سے تم تیمم کر سکتے ہو۔ یاد رہے کہ جب عورت کو حیض و نفاس سے فارغ ہونے کے بعد غسل کی حاجت ہو اور اگر اس وقت پانی پر قدرت نہ پائے تو اس صورت میں اسے بھی تیمم کی اجازت ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے۔
فتیمموا صعیدا طیبا، تو پاک مٹی سے تیمم کرو۔ آیت کے آخر میں تیمم کرنے کا طریقہ ارشاد فرمایا، جس کا خلاصہ اور چند احکام یہ ہیں کہ تیمم کرنے والا پاکی حاصل کرنے کی نیت کرے، اور جو چیز مٹی کی جنس سے ہو جیسے گرد، ریت، پتھر، مٹی کا فرش وغیرہ، اس پر 2 مرتبہ ہاتھ ماریں۔ ایک مرتبہ ہاتھ مار کر چہرے پر پھیر لیں، اور دوسری مرتبہ زمین پر ہاتھ پھیر کر کونیوں سمیت دونوں ہاتھوں پر پھیر لیں۔ تیمم کے احکام آپ ملاحظہ فرمائیں کہ ایک تیمم سے بہت سے فرائض اور نوافل پڑھے جا سکتے ہیں۔ تیمم کرنے والے کے پیچھے غسل اور وضو کرنے والے کی اقتداء صحیح ہے۔ تیمم کے بارے میں مزید احکام جاننے کے لیے بہار شریعت جلد نمبر 1 حصہ نمبر 2 تیمم کا بیان مطالعہ فرمائیں۔ آیت کے آخری جز کا شان نزول یہ ہے کہ غزوہ بنی مستلق میں جب لشکر اسلام رات کے وقت ایک بیابان میں ٹھہرا جہاں پانی نہ تھا، اور صبح وہاں سے کوچ کرنے کا ارادہ تھا، وہاں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہار گم ہو گیا۔ اس کی تلاش کے لیے سید دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے وہاں قیام فرمایا۔ صبح ہوئی تو پانی نہ تھا، اس پر اللہ تعالی نے تیمم کی آیت نازل فرمائی۔ یہ دیکھ کر حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اے آل ابو بکر، یہ تمہاری پہلی ہی برکت نہیں، یعنی تمہاری برکت سے مسلمانوں کو بہت آسانیاں ہوئیں اور بہت فوائد پہنچے۔ پھر جب اونٹ اٹھایا گیا تو اس کے نیچے ہار مل گیا۔ ہار گم ہونے اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نہ بتانے میں بہت سی حکمتیں تھیں۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہار کی وجہ سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہاں قیام فرمانا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت اور مرتبے کو ظاہر کرتا ہے، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے ہار تلاش کرنے میں اس بات کی ہدایت ہے کہ حضور تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کی خدمت مومنین کی سعادت ہے۔ نیز اس واقعے سے تیمم کا بھی حکم بھی معلوم ہو گیا، جس سے قیامت تک مسلمان نفع اٹھاتے رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یشترون الضلالۃ ویریدون ان تضلوا السبیل، کیا تم نے ان لوگوں کو نہ دیکھا جنہیں کتاب سے ایک حصہ ملا کہ وہ گمراہی خریدتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی راستے سے بھٹک جاؤ۔ الم تر، کیا تم نے نہ دیکھا، یا یہودیوں کے بارے میں فرمایا گیا کہ ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب یعنی تورات ملی، جس سے انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو تو پہچانا، لیکن امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے متعلق جو کچھ تورات میں بیان کیا تھا اس حصے سے محروم رہے، اور آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے منکر ہو گئے۔ اس لیے فرمایا کہ انہیں کتاب کا ایک حصہ ملا، گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب رکھنے کے باوجود ہدایت کے بجائے گمراہی کے پیروکار ہوئے، اور اس کے ساتھ اے مسلمانوں تمہیں بھی گمراہ کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ ہدایت کا دار و مدار ہی حضور سید کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قابل ایمان لانے پر ہیں۔ واللہ اعلم باعدائکم وکفی باللہ ولیا وکفی باللہ نصیرا، اور تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے اور حفاظت کے لیے اللہ کافی ہے اور اللہ ہی کافی مددگار ہے۔ واللہ اعلم باعدائکم، اور اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے، اور اس نے تمہیں بھی ان کی عداوت دشمنی پر خبردار کیا، لہذا تمہیں چاہیے کہ ان دشمنوں سے بچتے رہو۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالی ہم سے زیادہ ہمارے دشمنوں کو جانتا ہے، لہذا جسے وہ دشمن فرما دے وہ یقیناً ہمارا دشمن ہے، جیسے شیطان اور کفار اور منافقین۔ من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ ویقولون سمعنا وعصینا واسمع غیر مسمع وراعنا لیا بألسنتہم وطعنا فی الدین ولو انہم قالوا سمعنا واطعنا واسمع وانظرنا لکان خیرا لہم واقوم ولکن لعنہم اللہ بکفرہم فلا یؤمنون الا قلیلا۔
یہودیوں میں کچھ وہ ہیں جو کلمات کو ان کی جگہ سے بدل دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور مانا نہیں، اور آپ سنیں آپ کو نہ سنایا جائے، اور راعینا کہتے ہیں زبانیں مروڑ کر اور دین میں طعنہ کے لیے، اور اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور مانا اور حضور ہماری بات سنیں اور ہم پر نظر فرمائے تو یہ ان کے لیے بہتر اور زیادہ درست ہوتا، لیکن ان پر تو اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے لعنت کر دی تو وہ بہت تھوڑا یقین رکھتے ہیں۔ من الذین ہادو، یہودیوں میں کچھ وہ ہیں۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ بہت سے یہودیوں کی خصلت اور عادت نہایت ہی بری اور قبیح ہے۔ ان میں کئی بری عادتیں ہیں۔ پہلی یہ کہ توریت شریف میں اللہ تبارک و تعالی نے حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان جو بیان فرمائی، یہودی ان کلمات کو بدل دیتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں کچھ حکم فرماتے تو یہ زبان سے تو کہتے ہیں کہ ہم نے مان لیا، لیکن دل سے کہتے ہیں کہ ہم نے قبول نہیں کیا۔ تیسری بات یہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کئی طرح سے منافقت کرتے ہیں، جس کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایسے جملے بولتے ہیں جن کے دو معنی بنتے ہوں، ایک اچھے اور دوسرے برے، اور ان یہودیوں کا طریقہ یہ ہے کہ ظاہراً تو اچھے معنی کا تاثر دیتے ہیں لیکن دل میں وہی خبیث معنی مراد لیتے ہیں، جیسے کہتے ہیں کہ سنیے اور آپ کو نہ سنایا جائے۔ نہ سنایا جائے سے ظاہری معنی یہ نکلتا کہ کوئی ناگوار بات آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سننے میں نہ آئے، اور دوسرا معنی جو مراد لیتے ہیں یہ ہوتا ہے کہ آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سننا نصیب نہ ہو معاذ اللہ۔ اور اسی کی دوسری مثال راعینا کا کلمہ ہے جس کا ظاہری معنی ہماری رعایت فرمائی ہے، اور یہودی اس کا معنی وہ لیتے ہیں جو شان مبارک کے لائق نہ ہو، حالانکہ اس لفظ کے استعمال سے منع فرما دیا گیا تھا۔ پھر اس کے ساتھ یہودی اپنے ساتھیوں سے کہتے تھے کہ ہم تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برا بھلا کہتے ہیں، اگر آپ نبی ہوتے تو آپ اس کو جان لیتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر کی خباثت کو یہاں ظاہر فرما دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر یہ لوگ بھی اہل ادب کا طریقہ اختیار کرتے اور انہی کی طرح کہتے کہ یا رسول اللہ ہم نے سنا اور دل و جان سے تسلیم کیا، حضور ہماری بات سنیے اور ہم پر نظر کرم فرمائیں، تو یہ ان کے لیے دنیا اور آخرت ہر اعتبار سے بہتر ہوتا، لیکن چونکہ یہ ملعون ہیں لہذا انہیں ادب کی توفیق نہیں ہوگی۔ یا ایہا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم من قبل ان نطمس وجوہا فنردها على ادبارها او نلعنهم كما لعنا اصحاب السبت وكان امر اللہ مفعولا۔ اے کتاب والو، جو ہم نے تمہارے پاس موجود کتاب کی تصدیق کرنے والا قرآن اتارا ہے اس پر ایمان لے آؤ، اس سے پہلے کہ ہم ہر چہرے بگاڑ دیں پھر انہیں ان کی پیٹھ کی صورت پھیر دیں، یا ان پر بھی ایسے ہی لعنت کریں جیسے ہفتے والوں پر لعنت کی تھی، اور اللہ کا حکم ہو کر ہی رہتا ہے۔ لعنت کریں جیسے ہفتے والوں پر لعنت کی تھی اور اللہ کا حکم ہو کر ہی رہتا ہے۔ یا ایہا الذین اوتوا الکتاب، اے کتاب والو، یہاں یہودیوں سے خطاب ہے کہ اہل کتاب ہم نے قرآن اتارا جو تمہارے پاس موجود کتاب یعنی توریت کی تصدیق کرنے والا ہے، اس پر ایمان لے آؤ، ورنہ ایسا نہ ہو کہ ہم تمہارے چہرے سے آنکھ، ناک، کان، ابرو وغیرہ مٹا کر تمہاری شکلیں بگاڑ دیں اور تمہارے چہرے کو آگے سے بھی ایک ایسی کھال کی طرح کر دیں جیسے سر کا پچھلا حصہ ہوتا ہے، اس میں نہ آنکھیں رہیں نہ ناک، منہ وغیرہ، اور یا ان یہودیوں پر بھی ہم ایسے لعنت کریں جیسے ہفتے کے دن نافرمانی کرنے والے یہودی گروہ پر لعنت کی گئی تھی۔ لعنت تو یہودیوں پر ایسے پڑی کہ دنیا انہیں ملعون کہتی ہے۔ اس آیت کے متعلق مفسرین کے چند اقوال ہیں، بعض کہتے ہیں کہ یہ وعید دنیا کے اعتبار سے ہے اور بعض اسے آخرت کے اعتبار سے قرار دیتے ہیں، نیز بعض کہتے ہیں کہ لعنت ہو چکی ہے اور وعید ہو گئی ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ ابھی انتظار ہے۔
بعض کا قول ہے کہ چہرے بگڑنے کی یہ وعید اس صورت میں تھی کہ جب کہ یہودیوں میں سے کوئی ایمان نہ لاتا، اور چونکہ بہت سے یہودی ایمان لے آئے اس لیے شرط نہیں پائی گئی اور وعید اٹھ گئی۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بہت بڑے یہودی عالم تھے، انہوں نے ملک شام سے واپس آتے ہوئے راستے میں یہ آیت سنی اور اپنے گھر پہنچنے سے پہلے اسلام لا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نہیں خیال کرتا تھا کہ میں اپنا منہ پیٹھ کی طرف پھر جانے سے پہلے اور چہرے کا نقشہ مٹ جانے سے قبل آپ کی خدمت میں حاضر ہو سکوں گا۔ یعنی اس خوف سے انہوں نے ایمان لانے میں جلدی کی، کیونکہ توریت شریف سے انہیں آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسول برحق ہونے کا یقینی علم تھا۔ حضرت قعب احبار رضی اللہ تعالی عنہ جو علماء یہود میں بڑی قدر اور منزلت رکھتے تھے، انہوں نے ایک رات کسی شخص سے یہی آیت سنی تو خوف زدہ ہوئے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر مسلمان ہو گئے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افترى اثما عظیما۔ بے شک اللہ اس بات کو نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اور اس سے نیچے جو کچھ ہے جسے چاہتا ہی معاف فرما دیتا ہے، اور جس نے اللہ کا شریک ٹھہرایا تو بے شک اس نے بہت بڑا گناہ کا بہتان باندھا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک به، بے شک اللہ اس بات کو نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے۔ آیت کا معنی یہ ہے جو کفر پر مرے اس کی بخشش نہیں ہوگی، بلکہ اس کے لیے ہمیشگی کا عذاب ہے، اور جس نے کفر نہ کیا ہو وہ خواہ کتنا ہی گناہگار اور کبیرہ گناہوں میں ملوث ہو اور بے توبہ بھی مر جائے، تب بھی اس کے لیے جہنم میں ہمیشہ کا داخلہ نہیں ہوگا، بلکہ اس کی مغفرت اللہ تبارک و تعالی کی مشیت یعنی اس کے چاہنے پر ہے۔ چاہے تو وہ کریم ہے معاف فرما دے، اور چاہے تو اس بندے کو اس کے گناہوں پر عذاب دینے کے بعد پھر اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرما دے۔ اس آیت میں یہودیوں کو ایمان لانے کی ترغیب ہے۔ یہ یاد رہے کہ کفر کے علاوہ قیامت کے دن ہر گناہ بخشے جانے کا امکان ضرور ہے، مگر اس امکان کی امید پر گناہوں میں پڑنا بہت خطرناک ہے، بلکہ بعض صورتوں میں گناہ کو ہلکا سمجھنے کی صورت میں خود کفر ہو جائے گا۔ کتنا کریم ہے وہ خدا عز و جل جو لاکھوں گناہوں کرنے والے بندے کو معافی کی امید دلا رہا ہے، اور کتنا گھٹیا ہے وہ بندہ جو ایسے کریم کے کرم اور رحمت پر دل و جان سے قربان ہو کر اس کی بندگی سے لگنے کے بجائے اس کی نافرمانیوں پر کمر بستہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ وحشی جس نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا تھا، وہ سلطان دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کی مجھے امان دیجئے تاکہ میں آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خدا کا کلام سنوں کہ اس میں میری مغفرت اور نجات ہے۔ ارشاد فرمایا، مجھے پسند تھا کہ میری نظر تم پر اس طرح پڑتی کہ تو امان طلب نہ کر رہا ہوتا، لیکن اب تو نے امان مانگی ہے تو میں تمہیں امان دیتا ہوں تاکہ خدا تبارک و تعالی کا کلام سن سکے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، والذین یدعون مع اللہ الہا آخر، اور جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہیں پوجتے۔ وحشی نے کہا، میں شرک میں مبتلا رہا ہوں اور میں نے ناحق خون بھی کیا ہے اور زنا کا بھی مرتکب ہوا ہوں، کیا ان گناہوں کے ہوتے حق تبارک و تعالی مجھے بخش دے گا؟ اس پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاموش اختیار فرمائی اور کوئی کلام نہ فرمایا۔ پھر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، مگر جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور اچھا کام کرے۔ وحشی نے کہا کہ آیت میں شرط کی گئی ہے کہ گناہوں سے مغفرت اسے حاصل ہوگی جو توبہ کر لے اور نیک عمل کرے، جبکہ میں نیک عمل نہ کر سکا تو میرا کیا ہوگا؟ تب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ اسے نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ کفر کیا جائے، اور کفر سے نیچے جو کچھ ہے جسے چاہے معاف فرما دیتا ہے۔ اب وحشی نے کہا کہ آیت میں مغفرت مشیت الہی کے ساتھ وابستہ ہے، ممکن ہے کہ میں ان لوگوں میں سے ہوں
جن کے ساتھ حق تبارک و تعالیٰ کی مشیت مغفرت وابستہ نہ ہو۔ اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم فرماؤ اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ یہ آیت سن کر وحشی نے کہا کہ اب میں کوئی قید اور شرط نہیں دیکھتا، اس وقت مسلمان ہو گیا۔ مدارج کے علاوہ بقیہ کتابوں میں یہ مذکور ہے کہ یہ عرض معروض نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نہ ہوئی بلکہ دوسرے ذریعے سے ہوئی۔ الم تر الی الذین یزکون انفسہم بل اللہ یزکی من یشاء ولا یظلمون فتیلا، کیا تم ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو خود اپنی پاکیزگی بیان کرتے ہیں، بلکہ اللہ جسے چاہتا ہے پاکیزہ بنا دیتا ہے، اور ان پر کھجور کے اندر کی جھلی کے برابر بھی ظلم نہ کیا جائے گا۔ الذین یزکون انفسہم، جو خود اپنی پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ یہ آیت یہود اور نصارہ کے بارے میں نازل ہوئی جو اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیٹا اور اس کا پیارا بتاتے تھے، اور کہتے تھے کہ یہود اور نصارہ کے سوا کوئی جنت میں داخل نہ ہوگا، اور اپنی تعریف آپ کرتے تھے اور وہ بھی جھوٹی۔ اس آیت کریمہ میں خود پسندی کی مذمت کا بیان ہے۔ خود پسندی یہ ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے دینی یا دنیاوی کوئی نعمت عطا کی ہو، وہ تصور کرے کہ اس نعمت کا ملنا میری ذاتی کاوش کا نتیجہ ہے اور اس پر ناز کرنے لگے۔ خود پسندی ایک مذموم باطنی مرض ہے، اور فی زمانہ مسلمانوں کی اکثریت اس میں مبتلا نظر آتی ہے۔ اپنے علم پر ناز کرنا، کثرت عبادت پر اترانا، عزت اور منصب اور دولت پر نازا ہونا، فنی مہارت پر کسی کی انگشت نمائی برداشت نہ کر سکنا، کسی اور کو خاطر میں ہی نہ لانا بہت عام ہے۔ ایسے حضرات کو چاہیے کہ ان روایات کا بغور مطالعہ کریں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی نیک عمل پر اپنی تعریف کی تو اس کا شکر ضائع ہوا اور عمل برباد ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار علی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 چیزیں ہلاکت میں ڈالنے والی ہیں۔ نمبر 1 لالچ، جس کی اطاعت کی جائے۔ نمبر 2 خواہش، جس کی پیروی کی جائے۔ نمبر 3 بندے کا اپنے عمل کو پسند کرنا، یعنی خود پسندی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے سراقہ، کیا میں تمہیں جنتی اور جہنمی لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ عرض کی یا رسول اللہ، ضرور بتائیے۔ ارشاد فرمایا کہ ہر سختی کرنے والا، اترا کر چلنے والا، اپنی بڑائی چاہنے والا جہنمی ہے، جبکہ کمزور اور مغلوب لوگ جنتی ہیں۔ انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب وکفی بہ اثما مبینا، دیکھو یہ اللہ پر کیسے جھوٹ باندھ رہے ہیں، اور کھلے گناہ کے لیے یہی جھوٹ کافی ہے۔ انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب، دیکھو یہ اللہ پر کیسے جھوٹ باندھ رہے ہیں۔ یہ لوگ اپنے آپ کو بے گناہ اور مقبول بارگاہ بتاتے ہیں، حالانکہ وہ ایسے نہیں ہیں کہ ان کے بارے میں فرمایا کہ دیکھو یہ کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں۔